السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کرنے کی ایمان افروز داستان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری چویائے حق جو مولانا عبدالحلیم شرر نے بطور ناول لکھی ہے۔ حصہ دوم، باب نمبر 47، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا 16واں خط۔ اپنے دوست استفانوس کا یہ خط پڑھتے ہی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کچھ دیر تک متامل رہے، پھر غسانی قاصد کے پاس آ کے پوچھا، آپ کا یہاں کتنے دنوں تک ٹھہرنے کا ارادہ ہے؟ قاصد: میں یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا ہوں، حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کے بعد آپ کا جواب لے کے واپس چلا جاؤں گا۔ سلمان رضی اللہ عنہ: بہتر، یہ دونوں کام تو ایک ہی دن میں ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے ایک طولانی سفر کیا ہے، کم از کم ایک ہفتہ یہاں ٹھہر کے آرام کر لیں۔ ان دنوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہایت مصروف ہیں۔ شام ہی کی طرف لشکر اسلام جانے والا ہے، جس کے ساتھ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے جائیں گے۔ اچھا ہوتا کہ آپ ہمارے ساتھ ہی چلتے، مگر نہیں۔ اول تو ابھی نہیں کہا جا سکتا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کب روانہ ہوں گے۔ دوسرے میرے نزدیک ضرورت ہے کہ آپ پہلے سے جا کے بھائی استفانوس کو ہماری روانگی کی خبر کر دیں۔ قاصد: مجھے ایک ہفتے تک بھی ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فرمائیں تو آج ہی روانہ ہو جاؤں۔ سلمان رضی اللہ عنہ: نہیں، ایک ہفتہ ضرور ٹھہر جائیے۔ اس کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے اس غسانی شخص کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا اور اطمینان سے بیٹھ کے استفانوس کے نام خط لکھنے لگے، جو حسب ذیل تھا: مومن صالح استفانوس، السلام علیکم، آپ کا خط ملا۔ اس سے پہلے ایک بدوی عرب کے ہاتھ آپ کو ایک اور خط بھیج چکا ہوں، جو آپ کو اس خط کے روانہ کرنے کے وقت تک نہیں ملا تھا، مگر چند روز بعد پہنچ گیا ہوگا، اور آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اللہ جل شانہ نے دین اسلام کی کیسی مدد کی۔ مکہ فتح ہو گیا اور قریب قریب سارے قبائل عرب مسخر و منقاد ہیں۔ بادشاہ حبشہ، شاہ غسان اور فرما روائی یمن نے دین برحق کو قبول کر لیا۔ مکہ کے فتح ہونے اور خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کے سریے کے بعد جو کچھ واقعات پیش آئے، ان سے آپ کو اب اس تحریر کے ذریعے سے مطلع کرتا ہوں۔ مکہ کے فتح ہونے اور بیت اللہ ابراہیمی علیہ السلام کے نجاست شرک سے پاک ہونے کے بعد حضرت رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ طائف کے مشہور سرکش قبائل ثقیف و حوزان سرکشی و طغیان پر آمادہ ہیں۔ اپنی شجاعت و پامردی پر انہیں ناز ہے اور کہتے ہیں کہ اہل مکہ فن جنگ میں مہارت نہ رکھتے تھے، اس لیے مفتوح ہو گئے۔ ہم قریش نہیں ہیں کہ حملہ آوران مدینہ کا لوہا مانیں اور اس کے ساتھ ہی نشۂ دولت میں ایسے از خود رفتہ ہوئے کہ اپنے لشکر اور اپنے حلیف قبائل کو جمع کر کے خود ہی مقابلے کے لیے چل کھڑے ہوئے۔ مالک بن عوف نظری ان کا سپہ سالار ہوا۔ اہل و عیال، بال بچوں اور مال و اسباب کو اونٹوں پر لاد کے ساتھ لیا، اور 4000 سپہ گروہوں کی قوت سے وہ مقام اوتاس میں آ کے خیمہ زن ہوئے، جو ایک نہایت تنگ اور سنگستانی گھاٹی ہے۔ انہیں خیال تھا کہ اس محفوظ مقام میں ہم بڑے سے بڑے زبردست لشکر کو بھی شکست دیں گے۔ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعات سنے تو 12,000 کی جمعیت کے ساتھ مکہ سے کوچ فرمایا، مگر جب تک آپ روانہ ہوں دشمنوں نے بڑھ کر وادی حنین پر قبضہ کر لیا، جو مکہ سے شمال و مشرقی جانب 10 میل کی مسافت پر ہے۔ اس گھاٹی میں وہ لوگ تمام بلندیوں پر چٹانوں اور کھوہوں کی آڑ میں چھپ کے بیٹھ گئے۔ مسلمانوں کو اپنی کثرت پر اطمینان تھا
کہ دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مگر پیغمبرانہ پیش بینی سے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو کئی حصوں پر تقسیم فرمایا، جو آگے پیچھے درائے حنین میں داخل ہوئے۔ سب سے اگلے حصے میں بنی سلیم تھے، اور علم سرداری خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کے ہاتھوں میں تھا۔ یہ لوگ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ناگہانی بنی حوازن کے کماندار کمین گاہوں سے نکل پڑے، اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ہمراہیوں پر چاروں طرف سے تیروں کا می برسنے لگا، اور دشمنوں نے اس شدت سے اور اس طرح تاک تاک کر تیر برسائے کہ مسلمانوں میں بدحواسی پیدا ہوئی، اور ہمراہیان خالد رضی اللہ عنہ، جن میں زیادہ تر نومسلم لوگ تھے، منتشر ہو گئے۔ بھاگتے میں بھی بنی حوازن برابر تیر برساتے ہوئے ان کے پیچھے بڑھتے چلے آتے تھے۔ روبہ فرار مسلمانوں میں عجب تہلکا پڑا ہوا تھا، اور کسی کو کسی کی خبر نہ تھی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت دیکھی تو حمیت دین کے جوش میں اپنے خچر کو بڑھایا اور ارادہ کیا کہ دشمنوں پر اکیلے جا پڑیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ام مکرم حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے توڑ کر رکاب پکڑ لی۔ یہ دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، اگر مجھے نہیں جانے دیتے تو میرے جان باز مہاجروں اور جان نثار انصار کو آواز دیجیے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتے ہی پکارنا شروع کیا کہ اے گروہ انصار، اے بیت رضوان کرنے والو، اے سورہ بقرہ پر ایمان لانے والو، ادھر آؤ۔ یہ ندا سنتے ہی اصحاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم لبیک لبیک کہتے ہوئے دوڑے۔ دم بھر میں سب کے سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے، اور تلواریں سونت سونت کے دشمنوں پر جھپٹے جو تیر باری کر رہے تھے۔ جانثاران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایسا زبردست حملہ تھا کہ دم بھر میں دشمنوں کا حوصلہ پست ہو گیا۔ سخت پریشانی و بدحواسی کے ساتھ درے کے اندر بھاگے۔ مسلمان جوش و خروش سے درے میں بھی گھس پڑے، جہاں ایک سخت مقابلہ ہوا۔ وہاں بھی دشمن شکست کھا کے بھاگے۔ ایک گروہ نے اپنے سردار مالک بن عوف کے ساتھ طائف کے زبردست قلعے کی راہ لی، اور دوسرے نے اپنے اہل و عیال اور مال و اسباب کے بچانے کی فکر میں اوطاس کا رخ کیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ابو عامر اشعری کو کچھ فوج دے کر ان کے تعاقب میں اوطاس کی طرف روانہ فرمایا۔ مفرورین نے جب اوطاس میں پہنچ کے دیکھا کہ مسلمان بلائے ناگہاں کی طرح یہاں بھی ہمارے سر پر آ گئے، اور ہمارے جورو بچے بھی خطرناک حالت میں ہیں، تو جان پر کھیل کر پلٹ پڑے اور سخت لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں کفار کے جوش نے یہ تو آفت ڈھائی کہ مسلمانوں کے سردار ابو عامر اشعری شہید ہو گئے، اور مسلمانوں کی شجاعت و جواں مردی نے یہ کام کیا کہ کفار کو فاش شکست دے دی اور ان کے مال و اسباب اور بال بچوں پر قبضہ کر لیا۔ دوسری طرف خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس کوچ کر کے قلعہ طائف کا محاصرہ کر لیا۔ قلعہ والوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہمارے تمام بال بچے اور سارا مال و اسباب مسلمانوں کے قبضے میں ہو گیا، تو زندگی سے مایوس ہوئے اور جان پر کھیل کر مقابلہ کرنے لگے۔ محاصرہ جاری ہی تھا کہ طفیل ابن عمر مقام دود سے واپس آ گئے۔ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے مشہور بت خانے ذوالکفنین کے توڑنے کو بھیجا تھا۔ ان کے ہمراہ 400 حامیان توحید اور قلعہ شکنی کے زبردست آلات، منجنیقیں اور دبابے تھے، جن سے قلعہ طائف کے توڑنے اور فتح کرنے کی کارروائی بآسانی شروع کی جا سکتی تھی، مگر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال فرما کہ یہ لوگ جب اطمینان سے بیٹھ کے سوچیں گے تو خود ہی کفر و طغیان سے باز آ کے توحید و رسالت کے شیفتہ ہو جائیں گے۔ محاصرہ اٹھا لیا اور مقام جعرانہ میں واپس آ کر قیام فرمایا، جہاں حنین اور اوطاس کے غنائم جمع تھے۔ یہاں رونق افروز ہو کے
مال غنیمت تقسیم کیا، جس میں یہ لحاظ رکھا کہ مکہ کے نو مسلم لوگوں کے ساتھ جو بڑی مشکلوں سے اور حد درجہ کی دشمنیوں کے بعد سیدھے ہوئے ہیں، زیادہ رعایت کی جائے، اس لیے کہ ایمان لائے پورا مہینہ نہیں ہوا تھا کہ اپنے عہد ضلالت کے قدیم دوستوں کے مقابلے میں وہ اسلام کے ساتھ شریک جہاد ہوئے تھے۔ غرض اس تقسیم میں تالیف قلوب کے لیے انہیں بڑے بڑے حصے دیے اور مہاجرین و انصار کی نسبت خیال فرمایا کہ یہ تو اپنے لوگ ہیں، اسلام کی دینی مصلحت کے مقابل اپنے نفع کا انہیں مطلق خیال نہ ہوگا۔ مال غنیمت تقسیم ہو چکا تھا کہ بنی حوازن نے اپنے چند سرداروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، جنہوں نے آ کے درخواست کی کہ ان کے قیدی اور اہل و عیال چھوڑ دیے جائیں۔ ان کی مایوسی و مصیبت پر حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رحم آیا اور ارشاد فرمایا، جتنے اسیر میرے اور میرے خاندان والوں یعنی عبد المطلب کے حصے میں آئے ہیں، ان سب کو تو میں بخوشی چھوڑ دوں گا، لیکن تم دیکھتے ہو کہ میرے ہمراہ کیسی کیسی طبیعتوں کے لوگ ہیں۔ فقط مہاجرین و انصار ہوتے تو بھی میں کہتا کہ جو میں کروں گا وہی کرنے پر وہ تیار ہو جائیں گے، مگر اب مختلف مذاق و طباع کے لوگ علم اسلام کے نیچے ہیں، اس لیے مناسب یہ ہوگا کہ کل نماز فجر کے بعد تم لوگ اپنی درخواست پیش کرنا، امید ہے کہ اس وقت کوئی معقول صورت نکل آئے گی۔ چنانچہ یہی ہوا۔ دوسرے دن نماز فجر کے بعد سرداران حوازن نے اپنے قیدیوں کی رہائی کی التجا مسلمانوں کے سامنے پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے اور تمام بنی عبد المطلب کے حصوں کے قیدی بغیر کسی معاوضے کے تمہیں بخش دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مہاجرین اور انصار پر بڑا اثر ہوا۔ فوراً دونوں گروہ اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بھی اپنے حصوں کے تمام قیدی بلا معاوضہ بخش دیے، اب فقط قبائل بنی سلیم و بنی فزارہ اور اسی طرح کے اور قبائل باقی رہ گئے جو نئے نئے ایمان لائے تھے اور ہنوز اسلامی رحم و کرم سے نا آشنا اور اس فیاضانہ سلوک توحید سے نا واقف تھے جو اسیران جنگ کے ساتھ عمل میں آیا کرتا تھا۔ یہ لوگ پس و پیش کرنے لگے کہ اس موقع پر ہم کیا کریں، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو فی قیدی 6 اونٹ کے حساب سے خمس کے حصے میں سے معاوضہ دے کے باقی ماندہ تمام قیدیوں کو بھی آزاد کرا دیا، اور آیت کریمہ یعنی اس کے بعد سے اسیران جنگ خواہ احسان رکھ کے چھوڑ دیے جائیں خواہ فدیہ لے کے پر عمل ہو گیا۔ یہ آیت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی اور اس کے ذریعے سے رب العزت نے قطعی حکم نافذ فرما دیا کہ لڑائی کے قیدیوں کے لیے اب 2 ہی صورتیں ہیں اور دونوں میں قیدیوں کو چھوڑ دینا ہے، مطلب یہ کہ آئندہ وہ قتل نہ ہوں اور نہ غلام بنائے جائیں، اور سچ یہ ہے کہ دنیا میں یہ پہلا رحیمانہ جنگی قانون ہے جو اس سے پیشتر کسی قوم و مذہب میں نہ دیکھا گیا ہے نہ سنا گیا ہے۔ انہی قیدیوں میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن یعنی حلیمہ سعدیہ کی صاحبزادی شیمہ بھی تھیں، جنہوں نے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برسوں کھلایا تھا۔ جس وقت وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئیں اور اپنا حال بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانتے ہی بڑی محبت سے اپنی چادر بچھا دی، شیمہ کو اس پر بٹھایا اور دیر تک ان کے والدین کے حالات پوچھتے رہے جو انتقال کر چکے تھے، پھر انہیں کچھ مرحمت فرما کے نہایت عزت و حرمت سے ان کے قبیلے میں پہنچا دیا۔ ان اسیران جنگ کے اس فیاضی سے آزاد کیے جانے کا مخالف قبائل عرب پر بڑا اثر ہوا۔ بنی ثقیف اور حوازن کا سردار مالک بن عوف جو شکست کھا کے گیا تھا اور طائف میں لڑ رہا تھا، اس نے جیسے ہی یہ خبر سنی دل پر عجب بلا کا اثر ہوا، بے تکلف اور بے جھجک گرتا پڑتا آ کے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر ہوا
کلمہ شہادت پڑھ کر ایمان لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں بے ساختہ چند شعر پڑھے، جن میں سے پہلے کا مفہوم یہ تھا کہ دنیا کے تمام انسانوں میں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آدمی نہ سنا تھا اور نہ دیکھا تھا۔ مال غنیمت کے تقسیم ہو جانے کے بعد سنا گیا کہ انصار میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم قریش کے دوست قبیلوں کو تو دولت سے مالا مال کر دیا، مگر ہمارے ساتھ رعایت نہ کی، حالانکہ ہم نے حق وفاداری ادا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی۔ ان لوگوں کی یہ شکایت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار ہوئی تو تمام انصار کو اپنے خیمے کے سامنے بلا کے جمع کیا اور دریافت فرمایا کہ کیا واقعی تمہارا یہی خیال ہے جو میں نے سنا؟ اس کے جواب میں بعض انصار نے سچائی کے ساتھ صاف صاف عرض کر دیا کہ ہم میں سے تیز طب نوجوانوں کی زبان سے حرف شکایت بے شک نکل گیا، مگر ہمارے سرداروں اور ذی رائے لوگوں کا ہرگز یہ خیال نہ تھا۔ جب یہ پتہ لگ گیا کہ یہ افواہ بے بنیاد نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ میرے آنے سے پہلے تم گمراہی میں پڑے ہوئے تھے اور لڑ لڑ کے باہمی خون ریزی سے تباہ ہوئے جاتے تھے۔ میرے آنے سے خدا نے تم میں کیسا اتفاق پیدا کر دیا کہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، حلیفوں پر غالب آ کے غنی ہو گئے، اور طرح طرح کی برائیوں اور جہالتوں کے عوض تم نے ہر طرح کی خوبیاں پیدا ہو گئیں۔ اب تم ہی بتاؤ کہ میں نے جو کچھ کہا سچ ہے یا نہیں؟ جواب میں تمام انصار کی زبان سے نکلا، بے شک بچا اور درست ہے، اور ہم پر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے۔ انصار سے اپنے حقوق کا اعتراف کرا لینے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مگر نہیں، تم خدا کی قسم اس کے سوا اور جواب بھی دے سکتے ہو۔ اگر تم یہ کہو تو بالکل درست ہوگا کہ ہمیں تو آپ سے فائدے پہنچے، مگر آپ اپنا وقت بھی تو یاد کیجئے۔ آپ کی قوم نے آپ کے دعوی نبوت کی تکذیب کی، مگر ہم نے آپ کی حمایت کی۔ آپ بے خانما آئے اور ہم نے آپ کو جگا دی۔ آپ مفلس و بے نوا تھے، ہم نے دل و جان سے آپ کی مدد اور دستگیری کی۔ اب انصار میں زیادہ سننے کی تاب نہ تھی، زاروں قطار رونے لگے، پھر بڑھ بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور زانوں کو چوم کے کہنے لگے، بس بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس سے زیادہ سننے کی تاب نہیں ہے۔ آپ نے جو کیا بجا کیا، اور کسی نے اس کا شکوہ کیا تو اس کی حماقت ہے۔ اب دل صاف ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خیر اب بھی سن لو کہ میں نے یہ کیا تو کیوں کیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ قریش اور ان کے قریب کے قبائل اپنی بدبختی کی بدولت سخت مصیبتیں اٹھا کے اور بے حد مخالفتوں کے بعد رام ہوئے ہیں۔ انہوں نے بے عقلی سے تباہی کو خود اپنے ہاتھوں مول لیا اور مغلوب اور عاجز ہو کے مطیع الاسلام بھی ہوئے تو بھی ان کے دلوں کا اعتبار نہیں، لہٰذا محض تالیف قلوب کے لیے میں نے ان کے ساتھ رعایت کی تاکہ ان کے سخت دل نرم پڑ جائیں اور سچے دل سے حامی اسلام بنے۔ بمقابل ان کے تم لوگوں پر بھروسہ ہے، تم اپنے ہو اور دین حق کے سچے شیدہ۔ خیر اب تمہاری طرف سے یہ شبہ ظاہر ہی ہو گیا تو مجھ سے سنو، اے گروہ انصار، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ وہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ یہ بھی یاد رکھو کہ اگر تمام آدمی ایک راہ پر چلیں اور انصار دوسری راہ پر، تو میں اسی راہ کو اختیار کروں گا جسے انصار اختیار کریں۔ اے انصار، یاد رکھو کہ میری زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے۔ میرے دوست استفانوس، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقریر کا کیا اثر ہوا ہوگا۔ تمام انصار زار و قطار رو رہے تھے، دنیا و ما فیہا کو بھولے ہوئے تھے، اور سب کی زبان پر یہ الفاظ تھے
کہ ہم بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو نہیں چاہتے۔ ان کے راضی ہوتے ہی تمام جھگڑے مٹ گئے، اور آپ مکہ، حنین اور طائف میں نور وحدت کی شمع روشن کر کے 2 مہینے 16 دن بعد ہجرت کے 8ویں برس ذی قعد کے مہینے میں پھر وارد مدینہ ہوئے، اور ان سخت ترین دشمنان دین کے مسلمان ہوتے ہی سارے بت پرستان عرب کا زور ٹوٹ گیا۔ شرک کی بنیاد منہدم ہو گئی، اور ہر قبیلہ عرب آمادہ ہو گیا کہ دربار نبوت میں حاضر ہو کر دولت دین سے بہرہ یاب ہو۔ اس موقع پر میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کو ایک اور واقعہ بتاؤں جو فتح مکہ کے زمانے میں اور عساکر نبوت کے داخل ہوتے وقت پیش آیا تھا۔ وہی ابو سفیان جن کے دربار قیصرہ میں جانے اور ہرقل سے گفتگو ہونے کا حال آپ نے اپنے خط میں لکھا تھا، اور میں اپنی تحریر میں بتا چکا ہوں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ انہیں اپنی پناہ میں لے کے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور سمجھا بجھا کے مسلمان کرایا۔ ان کا ایک اور واقعہ سننے کے قابل ہے۔ وہ جب دولت اسلام سے فیضیاب ہونے کے بعد مکہ کی طرف چلے کہ ہم وطنوں کو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آ پہنچنے اور اپنے مسلمان ہونے کی خبر دیں، تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ذکر فرمایا کہ انہیں آپ لے جا کے پہاڑوں میں روک لیں اور کسی بلند مقام سے عساکر اسلام کے گزرنے کا جلوہ دکھائیں، تاکہ ان کے دل میں اگر مخالفت کا کوئی خیال باقی ہو تو نکل جائے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کے ساتھ گئے اور اس تنگ گھاٹی میں ایک نیچی پہاڑی پر روک کر کہا، آئیے یہاں ٹھہر کر لشکر اسلام کے گزرنے کا تماشا دیکھیں۔ ابو سفیان ٹھہر گئے، اور تھوڑی ہی دیر میں عساکر نبوت جدا جدا علموں اور بیرقوں میں تقسیم ہو کے اس گھاٹی میں سے گزرنے لگے۔ ہر گروہ کے گزرتے وقت ابو سفیان حیرت سے پوچھتے، یہ کون قبیلہ ہے؟ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ بتا دیتے۔ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا، بنی سلیم۔ کہا، ہوں گے، مجھے کیا غرض؟ اب دوسرا گروہ آیا، پوچھا، یہ کون قبیلہ ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بنی مزینہ۔ ابو سفیان نے پھر وہی کلمہ پڑھا، ہوں گے، مجھے کیا تعلق؟ اسی طرح تمام متفرق قبائل گزرے۔ ہر ایک کے گزرتے وقت ابو سفیان نے اس قبیلے کا نام پوچھا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے بتا دیا، اور ابو سفیان نے وہی کلمات زبان سے نکالے کہ ہوں گے، مجھے کیا مطلب؟ اب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خاص اپنے گروہ مہاجرین و انصار کے ساتھ گزرے۔ یہ سب آہن پوش تھے، سر سے پاؤں تک دریائے آہن میں غرق تھے، اور سوائے آنکھوں کی پتلیوں کے کوئی حصہ جسم نظر نہ آتا تھا۔ دیکھتے ہی بے اختیار ابو سفیان کی زبان سے نکلا، سبحان اللہ، عباس، یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا، یہ خاص لشکر رسالت ہے، درمیان میں خود حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ گروہ مہاجرین اور انصار کا گروہ ہے۔ ابو سفیان نے حیرت زدہ ہو کے کہا، ابو الفضل، یہ حضرت عباس کی کنیت ہے۔ ان لوگوں سے کوئی نہیں پیش پا سکتا، اور نہ کسی کی مجال ہے کہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ بھئی تمہارے بھتیجے کی سلطنت تو اب بڑی زبردست ہو گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، بے وقوف آدمی، یہ سلطنت نہیں، نبوت ہے۔ کہا، ہاں ہاں، نبوت ہے تو پھر اب میں کیا کروں؟ کہا، دوڑ کے مکہ میں جاؤ اور اپنی قوم والوں کو خبر کر دو کہ انہیں امان دی گئی۔ یہ سنتے ہی ابو سفیان دوڑ کے آبادی میں گئے اور ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کے زور سے صدا لگائی کہ اے اہل قریش، محمد ایسی قوت سے آ پہنچے جس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں چلا آئے اسے امان ملے گی۔ یہ سنتے ہی ان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے
جو اس گھڑی تک نہایت ہی متعصب مشرکہ تھیں، دوڑ کے ابو سفیان کی مونچھ پکڑ لی اور کہا، لوگو، اس سخت موٹے متعصب مسلمان کو مار ڈالو، کیسا برا پیش رو آیا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، اس بھروسے پر نہ رہنا، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عظمت و جبروت کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم ہرگز نہیں پیش پا سکتے۔ بس یہی سمجھ لو کہ جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کے لیے امان ہے۔ اب بہت سے قریش نے جو آ کے جمع ہو گئے تھے کہا، خدا تمہیں غارت کرے، اکیلا تمہارا گھر ہم سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ابو سفیان نے اسی طرح پکار کے کہا، اور جو کوئی دروازہ بند کر کے اپنے گھر میں بیٹھ رہے اسے بھی امان ہے، اور جو مسجد حرام میں پناہ لے اسے بھی امان ہے۔ یہ سنتے ہی لوگ اپنے گھروں اور حرم کعبہ کی طرف بھاگے اور چھپ چھپ کے ان مقاموں میں بیٹھے رہے جہاں امان ملنے کی امید تھی۔ اسی طرح یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ نے جو نابینا ہو چکے تھے، ہنگامہ سنا تو اپنی سب سے چھوٹی بیٹی سے کہا، بیٹی، مجھے پکڑ کر ذرا کوہ ابو قبیس پر تو لے چل۔ لڑکی انہیں پہاڑ پر چڑھا لے گئی، اور اب اس وقت لشکر اسلام مقام زیتو میں پہنچ چکا تھا۔ ابو قحافہ نے صاحبزادی سے کہا، بیٹی، تمہیں جو کچھ نظر آتا ہو بتاؤ۔ انہوں نے کہا، ایک لشکر عظیم سامنے نظر آ رہا ہے۔ بولے، یہ سوار ہوں گے؟ صاحبزادی نے کہا، اور ایک شخص گروہ کے آگے ہے جو ادھر ادھر دوڑ رہا ہے۔ بولے، ہاں، یہ ان کا سردار اور افسر ہوگا۔ چند منٹ کے بعد صاحبزادی نے کہا، اب خدا کی قسم یہ لشکر عظیم ادھر ادھر پھیل گیا۔ یہ سنتے ہی کہنے لگے، تو اب انہوں نے حملہ کر دیا، مجھے جلدی گھر لے چلو۔ لیکن قبل اس کے کہ وہ گھر پہنچیں، سواران اسلام آ پہنچے۔ صاحبزادی کے گلے میں چاندی کا توق تھا، کسی نے اسے کھینچ کر اتار لیا۔ اب اس کے بعد حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہونے کے بعد حرم کعبہ میں پہنچے تو کیا ملاحظہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے باپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے انہیں بارگاہ رسالت میں لیے آتے ہیں۔ انہیں دیکھ کے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ان بزرگ کو کیوں تکلیف دی؟ میں خود تمہارے گھر چل کر ان سے مل لیتا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بجائے اس کے کہ حضرت وہاں تشریف لے چلیں، خود انہیں حاضر ہونا چاہیے تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قحافہ کو اپنے سامنے بٹھایا اور ان کے سینے پر دست مبارک پھیر کے فرمایا، اسلام قبول کرو۔ نبوت کے سراپا نور ہاتھ کا سینے پر پھرنا تھا کہ دل روشن ہو گیا، انوار وحدت سینے میں لمعہ افکن ہو گئی، فوراً ایمان لائے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کے لوگوں کو خدا اور اسلام کا واسطہ دلا کے کہا، میری بہن کا توق جس کسی نے لیا ہو دے دے۔ مگر حاضرین میں سے کسی نے قبول نہ کیا کہ میں نے لیا ہے۔ تب انہوں نے اپنی بہن سے کہا، اپنا توق جانے پر صبر کرو، اور خدا کی قسم لوگوں میں امانت ہے، عنقریب مل جائے گا۔ یہ واقعات میں نے اس واسطے بتائے کہ آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق معلوم ہو جائے، اور آپ دیکھیں کہ باوجود سلطنت اور عظمت و جبروت کے، نبوت اور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آپ کے ہر فعل سے کیسی آفتاب کی طرح چمکتی اور ظلمت پر اپنی شعائیں ڈالتی ہے۔ یہ بات بھی لحاظ کے قابل ہے کہ اگرچہ موسم حج سر پر آ گیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حج نہیں کیا، بلکہ آخری ذی قعد میں ہی واپس چلے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مناسب نہیں معلوم ہوا کہ فتح کے چند ہی روز بعد پرانی مشرکانہ رسوم حج کو بدل کے
نو مسلم قریش کو ان کے اعتقاد کے رسوم حج سے روک دیں جن کے وہ مدت اعتراض سے عادی ہو رہے تھے۔ چنانچہ اس سال حج اسی پرانے طریقے پر ہوا جو پہلے سے چلا آتا تھا۔ صرف اتنا ہوا کہ مسلمانوں کے امیر حج آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے عطاب رضی اللہ عنہ بن اسید مقرر ہوئے، جو مشرکانہ رسموں کے علاوہ دیگر تمام رسوم حج کو بجا لائے۔ طائف کے بنی ثقیف اگرچہ شکست کھا کے مغلوب ہو گئے تھے، مگر انہوں نے ابھی تک ایمان قبول نہیں کیا تھا، لیکن ان کے ایک معزز سردار عروہ بن مسعود ثقفی کے دل میں نور ایمان کی شعائیں پڑیں۔ چنانچہ تن تنہا روانہ ہو کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ملے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے۔ اسلام قبول کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت ہو کہ اپنے قبیلے میں واپس جا کے دین اسلام کی تبلیغ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ سخت جاہل اور متعصب ہیں، تم کو مار ڈالیں گے۔ عرض کیا، وہ لوگ میرا بڑا ادب کرتے ہیں اور مجھ سے انہیں اس قدر محبت ہے کہ میرا کہنا ضرور مان لیں گے۔ اس کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا، اور انہوں نے بنی ثقیف میں واپس جا کے یہ کارروائی کی کہ ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کے قوم کو بلایا اور کہا، میں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ سنتے ہی کسی نے اس زور سے تیر مارا کہ کاری زخم کھا کے گرے اور دم توڑنے لگے۔ اسی حالت میں کسی نے پوچھا، اپنے قتل ہونے کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے؟ بولے، میرے حال پر خدا کا یہ فضل و کرم ہے اور شہادت ہے جو اللہ نے مجھے مرحمت فرمائی۔ مجھ میں اور ان مومنوں میں کوئی فرق نہیں جو حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آ کے یہاں شہید ہوئے، لہٰذا مجھے انہی شہدائے اسلام کے ساتھ دفن کرنا۔ چنانچہ لوگوں نے ان شہیدوں کے قبرستان ہی میں ان کو دفن کر دیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی خبر ملی تو ان کی فضیلت ظاہر فرمائی۔ بھائی استفانوس، ان واقعات کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ اس سچے دین میں داخل ہوتے ہیں، انہیں اپنے دین کی سچائی، اپنے بہترین انجام اور فلاح آخرت کا کس قدر یقین ہو جاتا ہے، اور وہ کس اطمینان و پامردی سے اور کیسی اعلیٰ ترین امیدوں کو اپنے دل میں لیے ہوئے جان دیتے ہیں۔ آپ نے حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں پر اپنے شبہات ظاہر کیے ہیں اور مجھ سے اطمینان بخش جواب مانگا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ دریافت کرنا گستاخی ہے، مگر آپ کے یہ شبہات دور کرنے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں۔ دراصل ان شبہوں کی اصلی بنیاد آپ کی راہبانہ زندگی اور رہبانیت ہے۔ رہبانیت کے پرانے اصول ابھی تک آپ کے دل و دماغ پر چھائے ہوئے ہیں، اور اسلام رہبانیت کی پیش گوئی کر رہا ہے۔ رہبانیت کی تاریخ اور اس کے آغاز و انجام پر غور کیجئے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ترک دنیا اور قوائے انسانی کے سلب کر دینے کی بنیاد بت پرست قوموں سے پڑی ہے جو انبیاء سلف کی اصلی تعلیمات سے دور اور فلسفیانہ گمراہیوں میں مبتلا تھیں۔ بابل اور مصر کے قدیم بت پرستوں نے اسے ایجاد کیا، اور تمام بت پرست قومیں ان کو اختیار کر کے جزو دین بناتی گئیں، یہاں تک کہ یونان و روم کے بت پرستوں اور ایران کے آتش پرستوں نے اصول رہبانیت کو اور ترقی دی، مگر یہود جو اپنے پیغمبروں کے احکام پر چلتے تھے اور غیر قوموں سے متنفر تھے، بہت دنوں تک دنیا کی اس عام غلطی سے بچے رہے۔ آخر ان پر بھی اس بیرونی گمراہی کا اثر پڑنے لگا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ ان کی پیغمبرانہ کوشش سے اس کی بہت کچھ اصلاح ہو گئی تھی کہ دین مسیح کو یونانیوں اور رومیوں نے اختیار کر کے اپنے مذاق اور اپنے خیالات کے مطابق بنا لیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات جو عرض یہودہ کے اسرائیلی نو مسلموں تک محدود تھیں، فنا ہو گئیں،
اور نئی مسیحیت جو دنیا پر حاوی ہوئی اس میں زیادہ عنصر یونان و روم کی بت پرستی کا شامل تھا۔ اسی وجہ سے جو اصول مذہبی ان مغربی ملاحدہ روحانین میں تھے مسیحیوں میں پیدا ہو گئے، اور جن عبادات و ریاضت کا چرچا کبھی بابل کے کوکب پرستوں، ایران کے آتش پرستوں، مصر و یونان کے بت پرستوں میں تھا، اب مسیحی راہبوں اور مقتداؤں میں بھی ہونے لگا۔ انجام یہ ہوا کہ دنیا کو جو سچی تعلیمات انبیاء مرسلین سلف سے ملی تھیں بت پرستوں کے عبادات و خیالات کے ہجوم میں پڑ کے فنا ہو گئیں۔ دین اسلام دنیا میں خاص اس لیے آیا ہے کہ ان خارجی اثرات کو مٹا کے انبیاء سلف کی تعلیمات کو اثر نو زندہ کر دے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بے شک نکاح نہیں کیا، لیکن انہوں نے مناکحت سے کبھی کسی کو روکا بھی نہیں، اور نہ کبھی ان لوگوں کی تعریف کی جو زندگی بھر مجرد بیٹھے رہے۔ خود انہوں نے جو عقد نہیں کیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو اس کا موقع نہ ملا، نہ یہ کہ وہ نکاح کو معیوب جانتے تھے۔ اگر ان سے پیشتر کے جلیل القدر انبیاء مرسلین کے حالات کو دیکھیے تو ان میں سے ایک بھی ایسا نظر نہ آئے گا جس نے شادی نہ کی ہو یا ایک منکوحہ پر کفایت کی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ سب خدا کے بھیجے ہوئے سچے خدا شناس اور ہادی پر حق تھے۔ یہی وہ نامور پیغمبران سلف ہیں جو حامل نوائے توحید تھے، اور سب ایک یا متعدد بیویوں کے شوہر ہوتے رہے۔ نکاح کرنے میں اگر کوئی مضائقہ ہوتا تو یہ حضرات ہرگز شادیاں نہ کرتے۔ آپ تبلیغ و تعلیم اسلام کا اصول سمجھیے۔ بت پرستوں کے ملاحدہ روحانین کی طرح اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا ترک کرنے کے لیے ہے یا ترک دنیا موجب نجات ہے، کہ خدا دنیا چھڑانا نہیں چاہتا، بلکہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے انسان کو دنیا کا برتنا سکھاتا ہے۔ الغرض خدا کی مرضی ہے کہ انسان کو شائستہ و مہذب دنیا دار بنائے اور دنیا کو اس کے ہاتھ سے ترقی دلائے، تاکہ نسل انسانی بڑھے اور وہ دنیا کو اپنی کوششوں سے مہذب، شائستہ اور بارونق بنا دے۔ میں نے حضرت رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ شادیاں کرو اور اپنی نسلیں بڑھاؤ، اس لیے کہ میں تمام امتوں کے مقابلے میں تم پر تمہاری کثرت تعداد پر فخر و ناز کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں کہ لوگ حسین سے حسین عورت کے ساتھ بڑے بڑے مہر دے کر شادیاں کریں، دولت کو جمع کریں، اچھا پہنیں، اچھا کھائیں پئیں، اور تمام نغمات ہائے الہی سے لطف و لذت اٹھائیں، مگر یہ نہ ہو کہ ان لذتوں میں پڑھ کے خدا کو بھول جائیں یا قوم اور وطن کی فلاح سے بے پرواہ ہو جائیں۔ اسی غرض کے لیے حکم دے دیا گیا کہ دن رات کے 24 گھنٹوں میں دینوی لذتوں کو چھوڑ چھوڑ کے 5 بار خدائے وحدہ لا شریک کو یاد کر لیا کریں۔ سال کے 11 مہینے تک آزادی کے ساتھ نفیس و لذیذ غذائیں کھاتے رہنے کے بعد 1 مہینہ طلوع و غروب آفتاب کے درمیان کھانے پینے سے ہاتھ روک کر اپنے نفس کو فاقہ کشی کا عادی بنائیں، نفس کشی کی قوت حاصل کریں اور معلوم کر لیں کہ فکر و فاقے کی تکلیف کیسی ہوتی ہے۔ سال بھر سونا چاندی، جواہرات، زیور، مویشی اور ہر قسم کا سامان دولت اپنے پاس رکھیں، اور ختم سال پر اپنی اس دولت میں سے محتاجوں کا حق ادا کریں۔ عورتوں کے حسن و جمال سے جی بھر کے لذت حاصل کریں، مگر اس کی احتیاط رہے کہ کسی محسنہ خاتون اور کسی مسلمان منکوحہ بیوی کو بری نگاہ سے نہ دیکھیں۔ الغرض آپ اصول اسلام پر جس قدر زیادہ غور کریں گے اسی قدر زیادہ نظر آتا جائے گا کہ مسلمان کسی دنیاوی لطف اور کسی جسمانی لذت سے نہیں روکا گیا ہے۔ ہر طرح کے لطف اور ہر طرح کی مسرتیں اس کے لیے حلال ہیں۔ آپ کے دل میں اس کے متعلق جو شبہات پیدا ہوئے ہیں ان کی بنیاد آپ کی عقلی رہبانیت ہے،
جس کو غلطی سے آپ تعلیمات حضرت مسیح علیہ السلام کا جزو اعظم سمجھے ہوئے ہیں، حالانکہ اصل میں وہ بت پرستان یونان و روم کی ریاستیں تھیں جن کو وہاں کے لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ لائے تھے، اور جن کے اختیار کر لینے کا انجام یہ ہوا کہ بت پرستی نے مسیحیت میں مل کے اسے غارت کر ڈالا۔ اب اس آخری نبوت کے ذریعے سے ہمیں مسلک انبیاء و رسل صاف طور پر بتا دیا گیا اور حق و باطل کا امتیاز ہو گیا۔ اس کے بعد بھی رہبانیت اور غیر مشرع زہد و عبادت کا شوق ہونا جاہلیت کی جہالت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اطمینان کے لیے میرا یہ بیان بخوبی کافی ہوگا۔ آخر میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے متعلق مجھے اتنا کہنا ہے کہ فی الحال شام کا ایک قافلہ ادھر سے ہو کے گزرا۔ اہل قافلہ سے معلوم ہوا کہ شمالی عرب کے مسیحی قبائل بنی غسان اور بنی لحم پھر شرارت پر آمادہ ہیں، اور ان کی مدد کے لیے بہت بڑا رومی لشکر جمع ہوا ہے۔ سب لوگ آمادہ ہیں کہ مدینے پر حملہ کر کے نور حق کی شمعوں کو خاموش کر دیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے کہ خود سبقت فرما کے دشمنوں کو شمالی عرب ہی میں روکیں، مگر یہ بڑی زبردست مہم ہے اور زبردست دشمنوں کے مقابلے میں ہے، لہٰذا فوراً چل کھڑے ہونے کی بجائے کوچ کا بندوبست ہو رہا ہے، اور سرشاران بادائے توحید جس ایثار نفس اور فیاضی سے مدد دے رہے ہیں اس کی نظیر سے دنیا خالی ہے۔ اصحاب کی ان جان نثاریوں اور ایسے اعلیٰ درجہ ایثار نفس سے امید ہے کہ بہت ہی جلد حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کثیر کے ساتھ روانہ ہوں گے، اور حکم ہوا تو میں بھی ہمراہ ہوں گا۔ آپ کو شاید دشمنوں کی اس شورش و متعصبانہ شورش کا حال وہیں معلوم ہو گیا ہوگا، لیکن اتنی احتیاط رکھیے گا کہ وہاں کسی کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر نہ ہونے پائے۔ اس موقع پر اچھا ہو اگر آپ تھوڑی تکلیف گوارا کر کے تبوک اور علاقہ بنی غسان میں آ جائیں۔ آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، اور غالباً میری آنکھیں بھی آپ کے دیدار سے روشن ہوں گی۔ والسلام، آپ کا خیر اندیش سلمان۔ باب نمبر 48 استفانوس عسکرگاہ رسالت میں۔ اگلی ویڈیو میں سنیں۔